معاشرہ جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور ایک ایک بندے کو جا کے سمجھانا معاشرے میں کہ اس کو اپنے رویے کیسے بدلنا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلنا، اپنی فیملی کو بدلنا نسبتاً آسان ہے، اور اگر آپ تک کوئی بات پہنچتی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر کے دیگر افراد تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں تو اس سے بہتری آتی ہے۔ گھروں میں جب نشے کی بیماری آتی ہے تو مریض کا مقام اور گھر والوں کے مقام میں کیا فرق آ جاتا ہے؟ یعنی کسی گھر میں سائیکیٹرک پیشنٹ کا مقام اور کسی گھر میں باقی لوگوں کا مقام، کہ آپ کو کسی گھر میں، کسی معاشرے میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی اجتماع میں ایک نشے کے مریض کا جو مقام ہے اور باقی لوگوں کا جو مقام ہے، اس میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ ایک خالصتاً گھر ہے جہاں ایک میاں بیوی ہیں، 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، اور بیٹوں میں سے ایک ایڈکٹ ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کا مقام کیا ہوگا جو کہ ایڈکٹ ہے؟ اگر وہ بیٹا نہ ہو، والد ہو جو کہ الکوہلک ہو، تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ عزت نہیں رہتی۔ یعنی بیٹا ہو تب بھی عزت نہیں رہتی، باپ ہو تب بھی عزت نہیں رہتی، بیوی ہو تب بھی عزت نہیں رہتی، خامد ہو تب بھی عزت نہیں رہتی۔ ایک فیملی ممبر ہے جو عزت والا ہے اور ایک فیملی ممبر ہے جو اس کی نظر میں عزت والا نہیں ہے، ان دونوں کے درمیان بات چیت ہو تو اتفاق رائے ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ 2 لوگ جب بات کر رہے ہوں اور ایک عزت والا ہو اور ایک بے عزت والا ہو تو ان کے درمیان جب بھی بات چیت ہوگی تو وہ بات چیت مؤثر نہیں ہوگی، وہ بات چیت رولے میں بدل جائے گی، وہ بات چیت کھپ میں بدل جائے گی، وہ بات چیت رنجش میں بدل جائے گی، وہ بات چیت فساد میں بدل جائے گی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں اگر کوئی نشے کا مریض ہو، کیونکہ وہ اگر ہم اسے مریض کوالیفائی کرتے ہیں، تو مجھے بتائیے مریضوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے؟ نارملی جب ہمیں گھروں میں کوئی بیمار ملتا ہے، کوئی چھوٹا بچہ بیمار ہوتا ہے، گود میں لے کے اس کو سارا دن بیٹھتے ہیں۔ جب کوئی دل کا مریض ہوتا ہے، ڈائبٹیز کا مریض ہوتا ہے، تو سب اس کا لحاظ کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا یا ان کے ساتھ ادب احترام سے بات چیت جاری رکھنا۔ حالانکہ شوگر کے مریض تھوڑا بہت برے رویوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی بیماری انسانوں کو برے رویوں پہ مائل کرتی ہے۔ ایک 3 سال کا بچہ جب بیمار ہوتا ہے، اس کو بخار ہوتا ہے، تو وہ برے رویوں سے ماں کو تنگ کرتا ہے۔ اگر 8 سال کا بچہ ہو اور اس کو وامٹنگ آ رہی ہو تو وہ اپنے برے رویوں سے اپنے گھر کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح کوئی ڈائبیٹک جس کی شوگر اوپر کی طرف جا رہی ہو، کوئی بلڈ پریشر کا مریض جس کا بلڈ پریشر اوپر کی طرف جا رہا ہو، تو اس کا رویہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ ہر بیماری میں جب کوئی انسان مبتلا ہوتا ہے تو اس کے قرب و جوار کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس کے خراب رویوں کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی ہونا ضروری نہیں ہے، پر ایسا ہوتا ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ نشے کے مرض سے جس قسم کی علامتیں ابھرتی ہیں، جب وہ پل پل جھوٹ بولتا ہے، جب وہ گھر کی چیزیں اٹھا کے بیچ دیتا ہے، جب وہ گاڑی کے بار بار ایکسیڈنٹ کرتا ہے، جب وہ کبھی کبھی پولیس میں پکڑا جاتا ہے، جب گھر پہ دروازے پہ لوگ دستک دیتے ہیں کہ پیسے اس نے دینے ہیں ہمارے، تو یہ ایک بیماری کی علامتیں ہیں، کیونکہ ہر بیماری کی علامتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو وہ چل نہیں سکتا، وہ لنگڑا کے چلتا ہے تو آپ اس کو سہارا دیتے ہیں۔ لیکن جب کوئی نشے کا مریض ہوتا ہے اور اس کی بیماری کی علامتیں اپنی خاص قسم کی ہیں، جس میں پولیس میں پھنسنا بھی شامل ہے، جس میں برے برے دوستوں کا گھر میں آنا شامل ہے، جس میں راتوں کو دیر تک باہر رہنا شامل ہے، جس میں بدتمیزی کرنا شامل ہے، جس میں توڑ پھوڑ کرنا شامل ہے، یہ علامتیں ہیں۔
ہر بیماری کی اپنی خاص علامتیں ہیں. تو اگر ہم گھر میں اس کو شودر بنا کے رکھ دیں اور خود ہم کھتری بن جائیں یا ویش بن جائیں، تو مجھے بتائیے کہ آپ کے درمیان جو بات چیت ہوگی اس بات چیت کے نتیجے میں پیغام رسانی صحیح ہو جائے گی، دوسرا بات چیت کو دل سے مان لے گا. تو ایک قیمت جو ادا کرنی پڑتی ہے اپنے فیملی ممبر کو ریکلیم کرنے کے لیے، اس میں اپنے دل میں اس کا احترام بحال کرنا بہت ضروری ہے. اس کو کہنا ضروری نہیں ہے کہ آج سے میں تمہارا احترام کروں گا، لیکن اگر آپ پرائیویٹلی نجی طور پر اس کو بتائے بغیر اپنے دل کو اس کے حوالے سے دھو لیں، اس کے بارے میں اچھا سوچنے لگیں، اس کو اپنے برابر کا پیارا سمجھنا شروع کر دیں اور اس کی بیماری کو بیماری ہی سمجھنا شروع کر دیں، اس کی بیماری کو بد کرداری نہ سمجھیں. کیونکہ یہ بیماری کیسے ہوتی ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جینز میں ہوتی ہے. اور یہ نشہ کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ بدسلوکی سے شروع ہوتا ہے. تو جینز کے حوالے سے بھی خاندان ذمہ دار ہے، اور جو غصہ گلہ پیدا ہوتا ہے تو بندہ نشہ کرتا ہے، اپسیٹ ہوتا ہے تو بندہ نشہ کرتا ہے، تو اس میں بھی خاندان کے اوپر کچھ لائبلٹی آتی ہے. اور جب وہ نشے کی بیماری میں ہوتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کو ایک نچلا درجہ دے دیتے ہیں، تو ہماری بات چیت کا اس کے اوپر اثر نہیں ہو سکتا. تو نشے کی بیماری واحد بیماری ہے کہ جس میں یہ اونچ نیچ اور ذات پات کا نظام جو ہندو معاشرے میں بہت زیادہ عام دیکھا جاتا ہے، جسے ہمیشہ ہم برا سمجھتے تھے اور جس کی وجہ سے ہم نے ایکچولی اپنا ملک الگ لیا تھا. یہ جو ملک الگ لیا تھا اس کی بس ایک ہی وجہ تھی کہ ہم برابری کی سطح پر ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں ایک عزت مندانہ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملے گا جب انگریز چلا جائے گا. تو ہم اپنا کوئی الگ ٹھکانہ کر لیتے ہیں، ہم اپنا الگ رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ ہمارا جو مریض نشے کا مریض ہوتا ہے تو آخر کار وہ کیا کرتا ہے؟ وہ الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، وہ اپنے جیسے ڈھونڈ لیتا ہے اور وہ ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی ٹرانسجینڈر ہو تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے جلد یا بدیر؟ اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم برا بھلا کہہ کے پرے دھکیل دیتے ہیں اور وہ اپنے جیسے ڈھونڈ لیتا ہے.